نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور داردار وطا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے کی بڑی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلى رسول وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ماشاءاللہ رب العالمین بڑے اچھے انداز کے ساتھ آپ سب حضرت مولانا رفیع صاحب کی تقریر سماعت کر رہے تھے اور ان سے تعلق جو ہے نعتوں کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی آپ سب کا آنا سننا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ قابل مبارکباد ہیں جامع مسجد کے وہ ذمہ داران، کمیٹی کے ممبران جنہوں نے بڑی محنتوں اور کوششوں کے ساتھ اس محفل کو سجایا۔ میں ان کو بھی اور تمام بھائی علی کے زندہ دل مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مولا تبارک و تعالی آپ کا اس محفل میں آنا قبول فرمائے، اور جب ہم اس محفل سے اٹھ کے اپنے گھروں کو جائیں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے کہتے ہوں کہ جتنے مسلمان آئے تھے اللہ نے سب کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ اس نیت کے ساتھ بیٹھیے، یہ محفل وہ محفل ہے کہ اگر ایک مسئلہ آپ سیکھ لیتے ہیں تو حدیث پاک کی روشنی میں 100 رکعتیں نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر علم کا ایک باب سیکھ لیا تو 1000 رکعتیں نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب غور کرو، آپ یہ محفل جب تک آپ بیٹھے رہیں گے سبحان اللہ آپ کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ آپ اس محفل سے ایسی ایسی باتیں جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ لے کر کے اٹھیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور پیپل ہو بلیو اینڈ اسلام ان فل، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اینڈ ڈو ناٹ فالو دی فٹ اسٹیپس آف دی ڈیول، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، انڈیڈ ہی از یور اوپن اینمی، شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے واضح فرما دیا، شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ شیطان ایک تو دین کی محفلیں ہونے نہیں دیتا، اور جب ہوتی ہیں تو لوگوں کو آنے نہیں دیتا۔ ابھی جیسے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تقریر کے لیے تو پوچھ لیتا ہوں کتنے لوگ ہیں، کتنے گھر ہیں، تو مجھے پتا چلا جیسے 230 تقریباً گھر ہیں یہاں پر حال عربی میں۔ ابھی کتنے گھروں سے لوگ آئے ہوئے ہیں بتائیے، جبکہ ماشاءاللہ یہاں کے ذمہ داروں نے، نوجوانوں نے بڑی محنت کی، سب کو خبر ہو گئی ہوگی، سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ محفل ہونی ہے، اور یہ بھی پتا ہوگا زیادہ رات تک نہیں ہوگی، لیکن شیطان نے آنے نہیں دیا۔ ہاں اگر کوئی دنیاوی ڈانس پارٹی ہوتی یا کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ یہ حالت ہے شیطان کا، آپ سے ڈائریکٹ مقابلہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اب جیسا کہ مجھ سے کہا گیا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر بیان کرنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بڑا مقابلہ کیا شیطان سے۔ 83 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، 147 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 17 ربیع الاول اور پیر کے دن آپ کی پیدائش ہوتی ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ غور کریں، آپ کے شاگردوں میں جانتے ہو کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، سبحان اللہ۔ وہ آپ کے شاگردوں میں 2 سال امام جعفر صادق کی خدمت میں
امام اعظم ابو حنیفہ، بڑا مقام و مرتبہ ہے. جتنے کہ اللہ والے ہیں سب غلام ہیں. آپ حضرت سیدنا پیر محمد قلندر شاہ پیر ولی اللہ شاہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں. آج حضرت علی البرکت علی رحمۃ اللہ رضوان کے ماننے والے ہیں، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں. حضور کا جو شریعت لے جانے والے ہیں وہ بھی انہی کے غلام ہیں. حضرت سیدنا پیر محمد قلندر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، یا قلندر شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے غلام ہیں. وہ ہم سب کے امام ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے غلام ہیں. سبحان اللہ. اب بتاؤ امام جعفر صادق کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا ان کا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے شاگردوں میں امام اعظم ابو حنیفہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا بڑی شخصیت نہیں ہے. اپنی زندگی میں 55 حج کیے. کتنے؟ 55 50 پہ 5. آنے والا جو شعبان کا مہینہ ہے اس کی 2 تاریخ کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال پاک ہوا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جن کے شاگردوں کا یہ عالم ہے ان کے استاد کا عالم کیا ہوگا. 55 حج کرتے امام اعظم ابو حنیفہ، اور آخری بار جب حج کے لیے گئے تو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے. 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ نے 2 رکعت نمازوں کی نیت باندھی. جب نماز سے فارغ ہوئے آپ حیران ہوں گے، 2 رکعتوں میں امام اعظم ابو حنیفہ نے پورا قرآن پڑھ دیا. سبحان اللہ. 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ دیا. اور آخر بار جب آپ نے سلام پھیرا تو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر جو ہے دعا کرنے لگے. خانہ کعبہ کے گوشے سے یہ آواز آتی ہے، اے نعمان بن ثابت، ہم نے تیری عبادت کو قبول کر لیا، ہم نے تجھے بخش دیا، اور قیامت تک جو تیرے طریقے پہ چلے گا ہم نے اسے بھی بخش دیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام ہے. انہوں نے 2 سال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں علم حاصل کیا. کن کی بارگاہ میں؟ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں. کتنے سال؟ 2 سال علم حاصل کیا. کسی نے 68 سال کی عمر میں پوچھا، 68 مطلب 60 پر 8، ٹھیک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی عمر 68 سال کی ہے. کسی نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب داڑھی کے بعد تو سفید ہو چکے ہیں، تو جانتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں 2 سال. عمر کتنی ہے؟ 2 سال. اب بتائیے داڑھی کے بعد سفید ہو چکے ہیں اور بتا رہے 2 سال عمر ہے. وہ کہنے لگا حضرت آپ مذاق کرتے ہیں، 2 سال آپ کی عمر. تو آپ نے فرمایا ہاں 2 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 2 سال امام جعفر صادق کی بارگاہ میں علم حاصل کیا ہے. وہ 2 سال میری پوری زندگی سے بڑھ ہے میرے لیے. سبحان اللہ. جو میں نے ان کی خدمت میں گزارے ہیں. لولا سنتان، یہ عربی کے الفاظ ہیں، لولا سنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان یعنی امام اعظم برباد ہو گیا ہوتا. اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں برباد ہو گیا ہوتا اگر میں نے 2 سال امام جعفر صادق کی خدمت میں نہیں گزارے ہوتے. ایسے ہمارے امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ رضوان ہیں. آپ کے والد صاحب کا نام جانتے کیا ہے؟ سبحان اللہ ضرور بولنا، کیونکہ آگے بہت بڑی بات آنے والی ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا نام ہے حضرت امام باقر رضی اللہ. سبحان اللہ. ان کے والد صاحب کا نام ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اور ان کے والد صاحب کا نام ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اور ان کے والد صاحب کا نام ہے مولا علی شیر خدا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غور کرو، سب سے بڑی سند جو روایت کی جاتی ہے آپ سے، جانتے ہو کون سی حدیث کی وہ سند؟ اگر کسی بیمار کے پاس پڑھو گے تو اس کو شفا ہو جائے گی، ایسی سند. راوی دیکھو سنو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا حضرت امام باقر اپنے باپ سے. وہ حدیث بعد میں سناتا ہوں میں، پہلے آپ روایت کو ذہن میں رکھیے. حضرت امام جعفر صادق نے روایت کیا اپنے باپ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت امام باقر نے روایت کیا حضرت امام زین العابدین سے، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا مولا علی شیر خدا سے، اور مولا علی شیر خدا نے روایت کیا پیارے نبی سے کہ پیارے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یعنی من قال لا الہ الا اللہ،
الہ الا اللہ پورا کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ روایت ہے. اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں کسی بیمار کے قریب انشاءاللہ اسے شفا ہوگی. آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے علم میں برکت ہوگی, آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. یہ روایت ہے جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سے پکی سند مانی جاتی ہے. اپنے وقت کے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ علم مناظرہ ہو, علم مباحثہ ہو, سب میں بڑھ کر آپ تھے اور ایماندار وفادار دین سے. ابھی تو یہ یہاں پہ کم لوگ ہیں. جب آپ تقریر کرتے تھے نا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 70,000 کا مجمع سامنے ہوتا تھا. سبحان اللہ. مائک نہیں ہوتا تھا سامنے, لیکن بغیر مائک کے 70,000 کے مجمع کو آپ کی آواز آتی تھی. سبحان اللہ. آپ ہی کی اولاد میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. الحمدللہ حضور غوث اعظم ہوں انہی کی اولاد میں, حضور خواجہ غریب نواز علی رحمت اللہ رضوان ہو تو انہی کی اولاد میں ہیں. آپ غور کیجئے, یہ شان ہے, یعنی انہی کی آل سے ہیں. اب جن کی آل میں خواجہ غریب نواز ہو, حضور غوث اعظم ہو, اب ان کا مقام و مرتبہ جاننے کی کوشش کریں. ہزاروں کا مجمع سامنے موجود ہوتا. ایک مرتبہ ایسی آپ تقریر کر رہے تھے, ایک شخص نے آگے کہا کہ آپ یہاں لوگوں کو سمجھا رہے ہو اور فلاں بادشاہ ظلم کرتا پھر رہا ہے, مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے, تو تمہیں یہاں مسلمانوں کو سمجھانا چاہیے یا اس سے جا کے مقابلہ کرنا چاہیے؟ اب ہر جسم کا آدمی مجمع میں ہوتا ہے بھائی. ہمارے سامنے بھی کچھ ایسے افراد آ جاتے ہیں جنہیں عقل کم ہوتی ہے اور وہ دین کے بارے میں جو ہے مطلب اپنی عقل لگانا چاہتے ہیں. کئی مسئلے ایسے آتے ہیں, ایک تو آگے کہنے لگا حضرت میں نے اپنی بیوی کو 2.5 طلاقیں دے دی. کتنی؟ 2.5 یعنی 2 کے اوپر آتی ہے. اور اب یہ کون سی طلاق ہوتی ہے بھائی؟ وہ کہنے لگا میں نے کہا کہ میں نے دی تجھے طلاق, میں نے تجھے طلاق دی, بس یہ 2 بار کہہ دیا, اور آخر بار میں نے کہا میں نے تجھے طلاق, بس اس کے آگے نہیں کہا. اب آپ مسئلہ بتائیے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. یعنی ایسے ایسے مسائل لے کر کے آتے ہیں کہ اپنی ذہن سے, اب اگر انہیں ان کے مطلب کا مطلب یہ کہ ان کے مطلب کی بات نہ ہو تو وہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں. حالانکہ عزیزان محترم شریعت مطالعہ کے معاملے میں اپنی عقل کو نہیں لانا چاہیے. بعض ہمارے نوجوان جذبات میں آ کر کے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ہی بار میں دے ڈالتے ہیں, مسائل نہیں سیکھتے. کم سے کم اس سے پہلے جو قرآن کے فرامین ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں اور دیکھا کریں میاں بیوی میں جھگڑے کیسے نہیں ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آپ غصے میں آئے اور بیوی کو طلاق دے دیں. اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے یہ رشتہ. تھوڑی سی باتیں برداشت بھی کی جاتی ہیں, ہے نا. کچھ جگہ بیوی خطرناک ہوتی ہے, کچھ جگہ شوہر خطرناک ہوتے ہیں. لیکن عزیزان محترم طلاق سے جس قدر بھی ہو ہمیں بچنا چاہیے. اگر آپ بیوی کی اذیتوں پہ صبر کریں گے اللہ رب العالمین آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, بزرگ کے بارے میں کہ وہ جنگل سے شیر کے اوپر اپنی لکڑیاں رکھ کے لے کر کے آتے تھے. سبحان اللہ. شیر کے اوپر 2 لوگ بڑی دور سے ملنے کے لیے ان سے پہنچے. جب ان کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو آواز دی, تو اندر سے بیوی نے کہا کہ کس سے ملنے آئے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا کہ حضرت سے ملنے آئے ہیں, ان کا بڑا نام سنا ہے ہم نے, ان سے اپنے لیے دعا کرانے آئے ہیں. تو بیوی نے کہا اس پاگل کے چکر میں تم یہاں تک آ گئے. بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر کو, بیوی کہہ رہی ہے, اب دونوں کا دل بڑا ٹوٹا کہ بتاؤ یہاں تو گھر میں ہی کوئی عزت نہیں ہے ان کی اور باہر سب جگہ مشہور ہے کہ بہت بڑے حضرت ہیں. کہنے لگے یہاں سفر بیکار ہو گیا. لیکن جیسے ہی لوٹ کے جانے لگے تو دوسری جانب جب نظر اٹھی تو دیکھا کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو شیر کے اوپر اپنی لکڑیوں کا گٹھا رکھ کے لا رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ گدھے کے اوپر رکھتے ہوں گے سامان, گھوڑے کے اوپر رکھتے ہوں گے, لیکن عزیزان محترم وہ شیر کے اوپر اپنا سامان رکھ کے لا رہے ہیں. تو ان دونوں نے سوچا شاید یہی وہ بزرگ ہیں. ان کے پاس گئے, ہاتھ چومے, قدم چومے, کہنے لگے آپ کا تو بڑا مقام اور مرتبہ ہے, لیکن آپ کی بیوی آپ کی عزت نہیں کر رہی. آپ کی بیوی آپ کے لیے ایسے ایسے جملے بولتی ہے, آپ اس کی باتوں کا بوجھ کیسے اٹھا لیتے ہیں؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کی بری باتوں کا بوجھ نہ اٹھاتے تو یہ شیر بھی ہمارا بوجھ نہ اٹھاتا. سمجھو آپ ایک ہی دم سے طلاق کہہ کر کے جو ہے زندگی کو برباد مت کیا کرو, تھوڑا سا جو موقع دیا کرو. انسان ہی ہے وہ. پیارے آقا فرماتے ہیں عورت ناقص العقل ہوتی ہے, ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے, اگر سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. ٹوٹنے کا مطلب یہ طلاق ہو جائے گی. تو لہٰذا جہاں اس سے کوئی پریشانیاں تمہیں معلوم ہو عورت سے, وہاں اس سے بہت سے فائدے بھی ہیں, ان فائدوں کو مد نظر رکھو اور طلاق دینے سے بچو. لہٰذا میرا محترم یہ دیکھیں آپ کے اس کی باتوں کا بوجھ اٹھا کر کے
حضرت کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملا. تو اس لیے کئی عورتوں میں کئی مردوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ والوں کی کوئی قدر و قیمت اور عزت نہیں کرتے، لیکن اللہ والے بڑے اچھے انداز کے ساتھ ان کو سمجھانا جانتے ہیں. اب دیکھیے امام جعفر صادق تقریر کر رہے ہیں اور اس نے آ کر کے ٹوک دیا کہ ادھر لوگوں کو تقریر سنا رہے ہو، ادھر اس بادشاہ نے جو ہے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے، ظلم کر رکھا ہے، تمہیں چاہیے اس سے مقابلے کے لیے کہو، جہاد لے کر کے نکلو ان لوگوں کو، یہ تمہارے ساتھ جائیں گے، 70-80 ہزار کا مجمع تمہارے سامنے ہے تو انہیں لے کر کے جاؤ بادشاہ کے سامنے، لڑو اس سے، بات کرو. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے. تو انہوں نے کہا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کا جواب میں تجھے ابھی دیتا ہوں. ایک پاس میں علاوہ چل رہا تھا، یہاں پہ بھی یعنی کہ ایک گڑھا تھا، اس میں آگ چل رہی تھی، کافی گڈھا تھا، وہ گڑھا تھا اور اس میں لکڑیاں جلی ہوئی تھی، آگ چل رہی تھی. امام جعفر صادق کے پاس ان کا ایک غلام کھڑا ہوا تھا. آپ نے اس غلام سے کہا کہ کود جا اس آگ میں. کیا کہا؟ کود جا اس آگ میں. اس غلام نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور وہ آگ میں کود گیا. اب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کیسے اللہ والے بتاؤ اچھے خاصے اپنے غلام کو چلوا دیا انہوں نے، آگ میں کودوا دیا، تو ختم ہو گیا، اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، بچے یتیم ہو جائیں گے، عورت بیوہ ہو جائے گی، یہ کیسے حضرت ہیں؟ اب وہی جو مجمع بڑی محبت سے سن رہا تھا نا بات کو، وہ اعتراض اٹھانے لگا. یہ بڑا مسئلہ ہے ہم لوگوں کے اندر، محبت کریں گے تو ایک دم، کوئی ایک غلطی دیکھیں گے تو فوراً ٹوکنا شروع اور برائیاں شروع. نہ ایسا مزاج پیدا نہ کرو. اب 70,000 کا مجمع چھ میں کوئی کیا کرنے لگا، بتاؤ ویسے اتنی اچھی اچھی تقریریں کرتے ہیں اور اب یہ غلام کی جان لے لی، اسے آگ میں کودنے کو کہا، وہ کود گیا، اس کی عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، یہ کیسے حضرت ہیں؟ عزیزان محترم جب لوگوں کی جیب میں کوئی زیادہ شروع ہوئی تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس شخص سے جو آیا تھا کہ بادشاہ کے سامنے مقابلہ کرو جا کر کے، اس سے کہا دیکھ رہا ہے اس مجمع کو، اب یہ برائی میری برائی کو تو لایا نا، ابھی تو بیان سن رہا تھا اور ابھی برائیاں کرنے لگا. اب دیکھ میں کچھ تجھے دکھانا چاہتا ہوں. آپ اس آگ کے قریب گئے اور اپنے غلام کو پکارا ہے، میرے غلام، اپنا ہاتھ بڑھا، اللہ اکبر. اس آگ میں سے اس شخص نے اپنا ہاتھ نکالا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر اٹھا لیا. لوگ حیران ہو گئے کہ اس کا جسم جلنا تو درکنار، اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی تھی اس کے. اب سارا مجمع کہنے لگا رہے حضرت کے بارے میں ہم نے کیا کیا بول دیا یار، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو امام جعفر صادق نے اس آنے والے شخص سے کہا کہ اگر یہ سارا مجمع اس ایک شخص کی طرح وفادار ہوتا، بلکہ اگر 11 لوگ بھی، کتنے لوگ؟ 11 لوگ بھی اس کی طرح وفادار ہوتے تو میں بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو کے جنگ کا اعلان کر دیتا. مگر پریشانی یہ ہے کہ 11 لوگ بھی اس اکیلے کی طرح نہیں. اسلام تعداد پہ نہیں جاتا، 230 گھر ہوں یا 3 گھر ہوں، اگر جذبہ ہے دل میں تبھی آپ کامیاب ہیں. تعداد پہ نہیں جاتا اسلام. تعداد کے اعتبار سے اتنے مسلمان دنیا میں کبھی نہیں تھے جتنے آج ہیں. گنتی کے اعتبار سے کبھی نہیں تھے دنیا میں جتنے آج ہیں. لیکن آج کے تمام مسلمانوں کا ایمان مل کر بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا، مولا علی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا، حضرت امام جعفر صادق کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا. بے شک. اور کتنے لوگ موجود ہیں دنیا میں؟ 150 کروڑ سے زیادہ لوگ دنیا میں موجود ہیں جو مسلمان ہیں. کبھی نہیں تھے اتنے مسلمان دنیا میں، لیکن ایمان اتنا کمزور ہے. پولیٹیشن آ جائے تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اگر گاؤں کا ایک بہتر امام یا بلکہ پورے شہر کا بھی امام آ جائے تو پھر اس کے سامنے کوئی ادب اور احترام کی بات ہی نہیں. لیکن بزرگوں سے سیکھو ادب اور احترام. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے کہ سنو اگر 11 لوگ بھی وفادار ہوتے تو جنگ کا اعلان کر دیتا، مگر 70,000 کے مجمع میں اتنے بھی وفادار نہیں تھے. تو وفاداری پہ جاتا ہے اسلام. آپ کی تعداد کو نہیں، شخصیت کو وزن کرتا ہے. کس کو؟ شخصیت کو وزن کرتا ہے. اب آپ غور کریں، شخصیت اگر بہتر ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. ایک ہی شخصیت ہوتی ہے اور پوری دنیا میں اس کو مشہور کر دیا جاتا ہے. اب ایک ہی تو ہے غوث اعظم، لیکن ہر 11ویں کو ان کی نیاز منائی جاتی ہے. 11 ہی نہیں بلکہ ابھی رجب کے مہینے میں بھی جگہ جگہ 11ویں بھی ہو رہی ہے، چھٹی شریف بھی ہو رہی ہے. 900 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. 1000 سال ہونے والے حضور غوث اعظم کو، 900 سال ہونے والے حضور خواجہ غریب نواز کو،
لیکن لوگ انہیں یاد کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے سینے میں عشق مصطفیٰ اور اللہ کا ڈر موجود تھا. آپ غور کرو, جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے ساری دنیا اس کا ادب اور احترام کرتی ہے. اب ہمارے خواجہ غریب نواز کو ہی لے لو کہ آج صرف ہندوستان کا پی ایم سی ایم ان کی بارگاہ میں جا کر نہیں جھکتا, بلکہ امریکہ سے براک اوباما بھی ان کی بارگاہ میں جا کر کو پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے. براک اوباما جس کو بولتے ہیں لوگ, وہ پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور وہ خواجہ غریب نواز کے قدموں میں جھک رہی ہے. میرا دل کہنے لگا کہ غور کرو, جب خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ قبر کے اندر ہیں تو حیبت اور خوف کا یہ عالم ہے, جب قبر سے باہر ہوں گے تو پھر ان کی عظمت اور حیبت کا عالم ہے. سبحان اللہ. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اور حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں کیا خوب اشعار کہے تھے کسی نے کہ سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا, تم نہ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا. دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں, اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا. سبحان اللہ. اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہیں بدلے گا, اللہ نے انہیں سلطان بنایا ہے. ہمارے اللہ کے دربار میں جب گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا اے معین الدین تو میرے دین کا معین ہے, ہندوستان چلا جا, وہاں تیرے وجود سے اسلام رونق پذیر ہوگا, کفر کا اندھیرا مٹ جائے گا اور اسلام کا اجالا پھیل جائے گا. سبحان اللہ. تبھی کسی نے کہا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. اب یہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں, ان کی نسل میں سے. غور کریں آپ, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا آپ کا جو گھرانہ ہے نا بڑا ایماندار, وہ ایمانداری تو ان کے گھر سے ہی نکلی. اب ایک مرتبہ ایسی عبادت کر رہے تھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں. تو جب مسجد میں عبادت کر رہے تھے ایک شخص باہر سے آیا اور اس کے پاس بڑا ساز و سامان تھا. 1000 دینار اس کے سامان میں رکھے ہوئے تھے. کتنے؟ 1000. 1 دینار سونے کا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں آپ, اور 1000 دینار سونے کے کتنی قیمت کے ہوں گے. اب کیا ہوا کہ ادھر امام جعفر صادق نماز ادا کر رہے ہیں, ادھر اس نے اپنا سامان رکھا, سو گیا. جب اٹھا تو سامان دیکھنے لگا تو اسے 1000 دینار. اس نے سوچا کہ شاید یہ جو نماز ادا کر رہے ہیں نا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شاید کہ انہوں نے میری تھیلی کو چرا لیا. وہ جانتا نہیں تھا آپ کے نام کو, لیکن وہ آپ کے پاس گیا اور کہنے لگا ویسے تو تہجد پڑھتے ہو اور تہجد کے بہانے میری جو ہے تم نے دولت کو غائب کر دیا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو عبادت میں مشغول تھا, مجھے تیرے خزانے یا دولت سے کیا لینا دینا. اس نے کہا نہیں تم ہی نے چرائے. اب آپ نے فرمایا میں نے نہیں چرائے. اس نے کہا کہ نہیں آپ ہی نے چرائے ہیں, چپ چاپ دے دیجیے. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا تیرے دینار تھے کتنے. اس نے کہا میرے پاس 1000 دینار تھے, وہ دینار کی تھیلی مجھے نہیں مل رہی ہے. تو آپ نے فرمایا گھبرا مت میرے ساتھ چل. اپنے گھر پہ گئے, غلام کو حکم دیا جاؤ 1000 دینار کی تھیلی نکال کر لے کر آؤ. 1000 دینار کی تھیلی وہ غلام لے کر کے آیا. آپ نے اس شخص کے ہاتھ میں دے کر کے کہا کہ جا تیری 1000 کی دینار کی تھیلی تجھ کو, مطلب یہ کہ 1000 دینار لے اور سمجھ لے کہ تیری تھیلی تجھ کو مل گئی. اب اس نے لے تو لیا. بعد میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکل گئے, لوگوں کو سمجھانے اور شاگردوں کو پڑھانے کے لیے نکل گئے. یہ شخص جو 1000 دینار کی تھیلی لے کر کے آیا, سامان کو اٹھایا تو اسے نظر آیا کہ سامان کے سب سے نیچے اس کی اپنی تھیلی رکھی ہوئی ہے. اب بڑا شرمندہ ہوا, کہنے لگا یہ کیا کیا, ایک بھلے پرہیزگار آدمی پر میں نے شک کیا. اب وہ آپ کے گھر کی جانب پہنچا تو لوگوں نے بتایا وہ یہاں تو نہیں ہے امام جعفر صادق, جاؤ فلاں جگہ موجود ہے. یہ شخص وہاں پر پہنچا اور جا کر کے کہنے لگا آلی جان مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, آپ اللہ والے ہیں, اللہ کے محبوب بندے ہیں, میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی. 1000 دینار کی تھیلی میرے ہی سامان میں موجود تھی, لیکن میں نے آپ پر الزام لگا دیا, آپ مجھے معاف فرما دیجیے اور 1000 کی دینار کی جو تھیلی ہے وہ آپ اپنی واپس رکھ لیجیے, مجھے میرے 1000 دینار کی تھیلی مل گئی ہے. امام جعفر صادق علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ وہ بھائی تو نہیں جانتا ہم نبی کی آل ہیں, نبی کے ساتھ مطلب یہ کہ آل رسول ہیں ہم, اور سن لے جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں وہ پھر واپس نہیں لیا کرتے. سبحان اللہ. جو ایک بار دے دیا وہ واپس نہیں لیا کرتے. وہ 1000 کی دینار کی تھیلی جو تجھے مل گئی ہے
وہ بھی اپنے پاس رکھ لے اور یہ بھی اپنے پاس رکھ لے. سبحان اللہ. تبھی ہم کہتے ہیں عزیزان محترم, سیادت ان کے گھر کی ہے, عنایت ان کے گھر کی ہے, سخاوت ان کے گھر کی ہے, شجاعت ان کے گھر کی ہے, عدالت ان کے گھر کی ہے, نبی کے گھر کی عدالت ان کے گھر کی ہے, عنایت ان کے گھر کی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں کے, جنت ان کے گھر کی, سبحان اللہ. شفاعت ان کے گھر کی ہے. سب کچھ ملے گا آپ کو. مبارک ہو کمیٹی کے ذمہ داران کو بھی, ہارنے علی والوں کو بھی, کہ ماشاءاللہ محفل کو سجایا تاکہ ہمیں بزرگوں کے بارے میں پتا چلے کہ ان کی سیرت کیا تھی. وہ اپنا مال دے کے بھی لوگوں کی مدد کرتے تھے. اور آج جو لوگ دوسروں کا مال چھین رہے, کیا وہ ان کے طریقے پہ چلنے والے ہیں؟ دوسروں کا مال چھین کر کے اپنی دکانوں کو یا مکانوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں. کیا انہیں یہ گمان ہے کہ وہ خواجہ غریب نواز علی رحمہ کے چاہنے والوں میں شامل ہوں گے یا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے چاہنے والوں میں شامل ہوں گے؟ نہیں. جب ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے کام پر بھی توجہ کریں. اپنے دینار اور درہم کو بھی دے دیتے ہیں لیکن کسی کے مال پر نظر نہیں رکھتے. فاقہ کرتے ہیں مگر دوسروں کی مدد کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. کوئی بھی آپ کی بارگاہ میں آ جائے محروم نہیں جاتا اور ہر سوال کا جواب آپ اس کو عطا فرماتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں کبھی عزیزان محترم کسی کو ستانے کی کوشش نہیں کی, لیکن خلیفہ منصور نام کا آپ کو بہت ستاتا تھا. وہ یہ دیکھتا تھا کہ سارے لوگوں کی وہ دعوت کرتا, مولانا لوگوں کی بھی, علماء کی بھی, فقیروں کی بھی, سب آ جاتے, لیکن امام جعفر صادق اس ظالم کے پاس نہیں جاتے. تو خلیفہ منصور نے کہا کہ بھئی یہ میری دعوت پر نہیں آتے, بتاؤ سارے لوگ تو آ جاتے ہیں, تو میں ان کو آپ چھوڑوں گا نہیں. سپاہیوں کو حکم دیا کہ بلا کے لاؤ انہیں, اگر نہیں آئے تو قتل کر ڈالنا. خلیفہ منصور کہہ رہا, اور اگر آ جائیں تو یہاں انہیں آنے دو, میں ان سے ایسی ایسی غلط باتیں کروں گا کہ انہیں غصہ آ جائے گا. جب امام جعفر صادق کو غصہ آئے گا وہ مجھے برا کہیں گے, میں اپنا تاج اتار دوں گا اور اے جلادو تم امام جعفر صادق کا سر قلم کر دینا. اتنی بڑی سازش حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ. کیونکہ آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ ایماندار لوگوں سے بڑے بڑے ایسے ظالم جو ہوتے ہیں, چاہے انہیں بادشاہت کیوں نہ مل جائے, لیکن ایک چھوٹے سے ایماندار آدمی سے وہ ڈرتے ہیں. غور کرو, امام جعفر صادق علیہ رحمۃ و رضوان وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی ایماندار اور سیادت میں سے اور سیدوں میں سے, سادات میں سے. ان کے خاندان میں یہ بات رہی ہے کہ برائیوں کے خلاف اعلان جنگ, نہ برائی کرنے دیتے تھے نہ برائی ہونے دیتے تھے. اب دیکھو انہی کی آل میں سے حضور غوث اعظم کے والد صاحب آتے ہیں. حضور غوث اعظم کے والد صاحب جن کا نام موسیٰ جنگی دوست ہے, بادشاہ کے دربار میں شراب کے مٹکے جا رہے تھے. تو غوث اعظم کے والد گرامی نے ان سپاہیوں کو روکا اور کہا شراب پلاؤ گے جا کر کے بادشاہ کے دربار میں؟ مٹکے اٹھا کے پھینک ڈالے زمین پر. اتنی بڑی ہمت, منع ہی نہیں کیا, اٹھا کے پھینک ڈالے. ختم کرو اس سسٹم کو. سپاہیوں نے بادشاہ سے جا کے شکایت کی. بادشاہ نے بلا لیا غوث اعظم کے والد صاحب کو, کہا کیوں بھائی کون ہو تم, کون ہو تم, کیوں میرے شراب کے مٹکوں کو توڑا تم نے؟ تو جانتے ہو غوث اعظم کے والد صاحب نے کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ میں محتسب ہوں, یعنی حساب رکھنے والا. کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے روکنے والا, کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے منع کرنے والا. تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ حساب کرنے والا کس نے بنایا؟ تو غوث اعظم کے والد صاحب نے فرمایا کہ جس خدا نے تجھے بادشاہ بنایا ہے اسی اللہ نے مجھے حساب لینے والا بنایا. سبحان اللہ. اب وہ کہنے لگا کہ میرے شراب کے مٹکے کیوں توڑے؟ تم منع بھی کر سکتے تھے, توڑنے کی ضرورت کیا تھی, اتنا بڑا نقصان کر دیا. تو حضور غوث اعظم کے والد صاحب فرماتے ہیں, بادشاہ کان کھول کے سن لے, میں ہوں نبی کا غلام اور میرے سینے میں یہ جذبہ ہے کہ جب تک زمین کے اوپر رہوں گا نہ شراب پیوں گا, نہ پینے دوں گا, نہ گناہ کروں گا, نہ کرنے دوں گا. سبحان اللہ. چاہے تو ہو یا تیرا باپ ہو, کر نہیں سکتے میری نگاہوں کے سامنے گناہ. آپ کی آواز میں ایسا دم تھا کہ بادشاہ اپنی کرسی چھوڑ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور نیچے آ کر کے کہنے لگا حضرت معاف فرما دیں, آج سے آپ میری طرف سے بھی حساب لینے والے ہیں, میری طرف سے بھی. تو غوث اعظم کے والد صاحب نے کہا مجھے تیرا حساب لینے والا نہیں بننا ہے, مجھے اللہ ہی نے حساب لینے والا بنایا ہے. جب خدا نے مجھے محتسب بنا دیا تو اب تو کیا بنائے گا مجھ کو؟ تیرے اس کی رحم و کرم کی مجھے ضرورت نہیں. تو اپنا کام کر مگر ایمانداری سے کر, لوگوں میں برائی مت پھیلا.
آج ایک بات بتا دوں میں آپ کو، جو لوگ سیاست میں آتے ہیں نا، پولیٹیشن میں، دیکھو ایمانداری سے کرو تو اچھی بات ہے، لیکن کچھ لوگ نیتا بننے کے چکر میں شرابیں پلاتے ہیں، نیتا بننے کے چکر میں رشوتیں دیتے ہیں، نیتا بننے کے چکر میں لوگوں کو خریدتے ہیں۔ کیا سوچتے ہو دنیا میں ہمیشہ رہو گے؟ نہیں رہو گے نا، تو کیوں اپنی دولتوں کا غلط استعمال کر رہے ہو؟ تمہارے سامنے تمہارا پڑوسی غریب آدمی تڑپ تڑپ کے مر گیا، تم نے اس کی کوئی مدد نہیں کی، کسی غریب کے یہاں جا کر کے تم نے راشن نہیں بھروایا، لیکن جب خود کو نیتا بنانے کی بات آئی تو تم بھرتے پھر رہے ہو، رشوت دیتے پھر رہے ہو۔ یہ غلط ہے، اسلامی طریقہ یہ نہیں۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی میں قوم کی خدمت کرنی ہے تو نیتا بنو یا نہ بنو، بن جاؤ تو بھی ٹھیک، نہ بھی بنو تب بھی آپ دل میں خدمت خلق کا جذبہ رکھو۔ ایک کی بھی مدد کرتے ہو، اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے۔ اب ہمارے بزرگوں نے مدد کی ہے، وہ کرتے ہیں مدد۔ خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں مرید آ کر کے کہتا ہے حضرت لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ بھوکے رہتے ہیں، انہیں کھانا کیسے کھلایا جائے، ہمارے پاس تو اتنا مال و زر نہیں ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان نے فرمایا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، میرا مسلح اٹھاؤ۔ مسلح اٹھایا تو نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، فرمایا جتنا چاہو نکال لو اور اس سے سامان خریدو، چاول آٹا جو بھی لینا ہے لو، اور جتنے بھی غریب ہیں فقیر ہیں بھوکے ہیں سب کو کھانا کھلاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور اب ایک دن کے لیے نہیں بلکہ روز کے لیے یہی معمول۔ خادم آ کے عرض کرتا حضرت ضرورت ہے پیسوں کی، مسلح اٹھاتے تو خزانے کا ڈھیر لگا ہوا، بولے جاؤ لے جاؤ اور لوگوں کو کھلاؤ، خدمت خلق کرو۔ یہ عالم تھا ان کا، تبھی تو 900 سال کے بعد ہار نے ہلنی جیسے چھوٹے گاؤں میں ان کا ذکر کر رہے ہو اور ان بزرگوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ یہی تو فرماتا ہے من کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میرا ذکر تو کرو میں کروں گا تمہارا چرچا۔ جب تک یہ اللہ والے زمین پر رہے اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور جب آپ زمین میں تشریف لے گئے تو اللہ رب العالمین ساری دنیا میں ان کا چرچا ہو رہا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث اعظم ہو، حضرت سیدنا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہو، یا حضرت سیدنا بندہ نواز کے سدرا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو، اب اتنے ولی ہیں کہ اگر نام لوں تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گزر جائے گا، لیکن دیکھو ان کا نام لینے کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کیا اور اللہ نے ان کے چرچے کو مشہور کر دیا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر اور ہمارے بزرگوں کے اندر بزرگوں کی جیسی صفات پیدا ہو۔ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ بزرگوں کے قریب نہیں ہونے دے گا، دین کی محفل میں نہیں آنے دیتا۔ اب تو کتنے کم لوگ ہیں، لیکن آئندہ کے لیے میری گزارش ہے ماشاءاللہ رب العالمین مہینے میں 15 دن میں جب بھی آپ پروگرام رکھیں تو 1 مہینے میں، یعنی روز کا تو کاروبار آپ کرتے ہیں، مہینے میں 1 دن ایسا رکھ لیں کہ بھئی ہمیں دین کی باتیں سننی ہے، اور پوری رات نہیں بلکہ رات کا 1 سے 2 گھنٹے، بس 2 گھنٹے دین کی باتوں کو سننے میں ہمیں لگانا ہے، کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے نا تو ہمیں ضرورت کس کی پڑتی ہے؟ ڈاکٹر کی۔ اور یاد رکھو جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی، اگر کھانا پانی یا دوا نہ ملے انسان مر جائے گا۔ امام غزالی نے کسی بزرگ کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے لوگوں سے کہا اور لوگوں یہ بتاؤ اگر 3 دن تک تمہیں کھانا پانی نہ دیا جائے، تمہیں کھانا پانی نہ دیا جائے اور تم بیمار ہو، نہ تمہیں دوا دی جائے تو کیا زندہ رہو گے کہ مر جاؤ گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو مر جائیں گے اگر 3 دن تک کھانا پانی یا دوا نہیں دی گئی تو ہم کو۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ سن لو یہی حال ہے انسانیت کا اور تمہارے ایمان کا، اگر 3 دن تک تمہیں ایمان کی، عقیدے کی، اسلام کی، قرآن کی اور حدیثوں کی باتوں کو نہ بچایا جائے تو تمہاری روح بھی مر جائے گی۔ اگر 3 دن تک روک دیا جائے روح کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اب 3 دن کیا لوگوں کو کتنا عرصہ ہو جاتا ہے دین کی باتوں سے دور، تو کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کامیابی کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے اندر روحانیت کو پیدا کرنے کے لیے دین کی محفلوں کو بڑھاوا دیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بزرگوں نے قدم قدم پر شیطان سے مقابلہ کیا، بڑا بہکانا چاہا شیطان نے کہ عبادت سے روک دے، قرآن کی تلاوت سے روک دے، لیکن نہیں رکے۔ خواجہ غریب نواز علی رحمہ پورے دن میں روزانہ 2 قرآن کریم مکمل
سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ کا جہاں انتقال ہوا پر 10,000 سے زیادہ قرآن کریم آپ نے اس جگہ پر پڑھے تھے جہاں آج آپ کا مزار پاک ہے. اسی طریقے سے مولا علی شیر خدا 60,000 قرآن کریم روز پڑھ گیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ان کے وقت میں اتنی برکت ہوتی تھی. تو لہذا میری گزارش ہے کہ آپ روزانہ اگر دینی محفل میں نہ بیٹھ سکے تو مہینے میں ایک دن اور ایک رات کی محفل آپ ایسی کیا کریں جس میں بیٹھ کر کے ہم دینی مسائل کو سمجھ سکیں. شیطان کھلا ہوا دشمن ہے ہمارا. قرآن نے کہہ دیا کہ آپ شیطان کے قدموں پر نہ چلو. And do not follow the footsteps of the devil. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Indeed he is your own enemy. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. دو باتیں پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو مکمل کرتے ہیں کہ دشمن کیسا ہے. وہ ہر عبادت سے روکنا چاہتا ہے, بزرگوں کے واقعات کو سننے سے روکنا چاہتا ہے, دین کی محفل میں آنے سے روکنا چاہتا ہے, دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا حضرت میں نے ایک گڑھے میں بہت سارا سونا چاندی مطلب یہ کہ رکھ کر زمین میں دفن کر دیا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ میں نے رکھا کہاں. آپ کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ مجھے جہاں پر میں نے زمین میں وہ سونا چاندی دفن کیا ہے وہ مجھے مل جائے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا ہے, عشاء کی نماز کے بعد تجھے 100 رکعتیں نفل نماز پڑھنی ہے. کتنی؟ 100 رکعتیں نفل نماز پڑھنی ہے, تجھے تیرا خزانہ یاد آ جائے گا. اس شخص نے کہا ٹھیک ہے. اب جیسی عشاء کی نماز کے بعد اس نے 2 رکعت کی نیت باندھی کہ بھئی میں 100 رکعتیں پڑھوں گا, اور ابھی 2 رکعت کی نیت باندھ رہا تھا تو الحمد شریف ہی پڑھی تھی کہ اس کو اپنا خزانہ یاد آ گیا. جہاں اس نے خزانہ دفن کیا تھا وہ خزانہ اس کو یاد آ گیا. اب 2 رکعتیں بڑی مشکل سے پڑھی اس نے, زمین میں سے خزانہ نکالا اور سو گیا. صبح فجر کی نماز کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں گیا, کہنے لگا حضرت آپ نے تو کمال کر دیا, کیسا پیارا وظیفہ بتایا. 100 رکعتیں تو بعد میں پڑھتا, 2 رکعتوں کے اندر ہی مجھے میرا خزانہ یاد آ گیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اچھا یہ بتا, جب تجھے 2 رکعتوں میں ہی تیرا خزانہ یاد آ گیا تو اس کے بعد تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا بس میں نے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد خزانے کو نکالا, وہ سو گیا. تو امام اعظم نے فرمایا اور 98 رکعتیں جو پڑھنی تھی, یعنی 100 رکعتوں کے لیے کہا تھا نا میں نے, تو 2 رکعتوں میں تجھے تیرا خزانہ مل گیا, تو 98 رکعتوں کو بھول گیا, چھوڑ دیا. مجھے معلوم تھا کہ شیطان تجھے 100 رکعتیں پڑھنے نہیں دے گا اور تجھے 2 رکعتوں میں ہی تیرا خزانہ یاد دلا دے گا. اتنا بڑا دشمن ہے, کیونکہ تیرے خزانے سے زیادہ قیمتی وہ 100 رکعتیں تھیں. تو شیطان کو یہ گوارا تھا کہ تجھے دنیا کی دولت مل جائے, شیطان کو گوارا تھا کہ تجھے دنیا کی شہرت مل جائے, شیطان کو گوارا تھا کہ دنیا کا عہدہ مل جائے, شیطان کو گوارا تھا کہ تو دنیا کا نیتا بن جائے, لیکن شیطان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تو عبادت گزار بندہ بن جائے. شیطان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تو نمازی بن جائے, شیطان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تو علماء کے پاس آئے اور بزرگوں کے پاس بیٹھے. اسے ہر چیز گوارا ہے مگر دین کی محفل میں تجھے بیٹھانا گوارا نہیں ہے. یہ شیطان کا ایک وار ہوتا ہے. آپ کتنی بہت بڑا عقل مند تھا شیطان, بظاہر ہے تو وہ بیوقوف ہی, لیکن عزیزان محترم عبادت کے معاملے میں بہت بڑا عقل مند سمجھتا تھا اپنے آپ. اتنے سجدے کیے ہیں شیطان نے زمین پر کہ بچھائے جائے تو زمین کم پڑ جائے. 6 کروڑ برس تک عبادت کی اللہ کی, لیکن اپنے آپ کو اس نے برباد کر دیا. کیوں؟ اللہ والوں سے دشمنی کر بیٹھا. حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا انکار کیا اور عالم یہ ہوا کہ وہ راندہ درگاہ ہو گئے, جنت سے نکال دیا گیا, اور آج وہ ہم سب کا دشمن ہے. نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ والوں کا ذکر کریں, نہیں چاہے گا کہ آپ محفلیں کریں ہر مہینے, کیا وہ تو سال ہر سال تک آپ کو موقع نہیں دے گا. لیکن عزیزان محترم ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ شیطان سے مقابلہ کرنا چاہیے. وہ چاہتا ہے ہم شراب خانے آباد کریں لیکن ہم مساجد کو آباد کریں. وہ چاہتا ہے ہم جوئے کھانے سٹے کھانے آباد کریں لیکن ہم دینی مدارس کو آباد کریں. وہ چاہتا ہے ہم غلط جگہوں پر جائیں مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں آئیں, ان کا ذکر پاک سنیں, اور جب اللہ والوں کی نیاز و فاتحہ کرتے ہیں تو ان کے طریقے پہ چلیں, ہر برے کام سے بچیں, ماں باپ کی خدمت کریں, علماء کی عزت کریں, گالی گلوچ سے بچیں اور شریعت پر چلیں.
نماز ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، دین کی محفلوں میں بیٹھے، اور جن بزرگوں سے ہمیں دین اور ایمان اور اسلام اور عقیدہ ملا ہے ان بزرگوں کی عزت کرے، ان کے نقش قدم پر چلے۔ بس یہی میری گزارش ہے آپ سے، کیونکہ یہ مہینہ بڑی مبارک راتوں کا حامل ہے۔ اس مہینے میں 6 تاریخ کو حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی چھٹی شریفی منائی جاتی ہے۔ اسی مہینے میں 13 رجب کو مولا علی شیر خدا کی پیدائش بھی ہوئی، اور 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک بھی ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز بھی اسی مہینے میں کی جاتی ہے، اور اسی مہینے میں 27 رجب بھی آتی ہے، جس رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے قریب بلایا اور معراج کرا کے اپنا دیدار۔ سبحان اللہ۔ کئی برکتیں، اگر ہر ایک بات پر بات کی جائے تو کئی گھنٹے درکار ہیں، لیکن میں نے تھوڑا ذکر سب کا کیا تاکہ سب کی برکتیں شامل ہو جائیں۔ اور ماشاءاللہ جمعے میں پورے طریقے سے ہم جو ہے ایک ٹاپک کو لے کے بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی چونکہ آپ کے ذہن میں ساری برکتیں رہیں اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ رجب کا مہینہ کتنا مبارک ہے۔ اگر عام دنوں میں آپ ایک روزہ رکھتے ہیں رجب کا تو اللہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ابھی 27 رجب آنے والی ہے، جمعرات کا دن گزار کے مغرب کے بعد جو جمعے کی رات شروع ہوگی، اور جمعے کا دن جانتے ہو اس 27 رجب کو جاگنا، یعنی جمعرات کا دن گزار کے جو جمعے کی رات آئے گی مغرب کے بعد لگ جائے گی وہ رات، تو 27 رجب میں جو جاگتا ہے عبادت کرتا ہے خدا کی، اللہ اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ اور جو 27 رجب کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اسے 100 سال کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب میری آواز آپ تک پہنچی، اپنے گھروں میں جن بھائیوں نے سنا یا ماؤں بہنوں نے سنا، وہ کوشش کریں کہ ابھی کچھ دن باقی ہیں تو روزے رکھنا شروع کر دیں، اور 27 رجب کا ضرور روزہ رکھے۔ اس مہینے میں جو ایک روزہ رکھے تو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب، 27 کی رجب کا روزہ 100 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور اگر 7 روزے اس مہینے میں رکھ لیتا ہے کوئی تو جہنم کے 7 دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں، اور اگر 8 روزے رکھتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 10 روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین سے جو وہ تمنا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی تمنا کو قبول کرتا ہے اور اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ماشاءاللہ رب العالمین بڑا مبارک مہینہ ہے۔ آپ نے اس محفل کو سجایا، میری گزارش ہے ایسی محافلیں سجاتے رہیں، کیونکہ کئی دن سے ہم بھی لگاتار بیان کر رہے ہیں۔ اب محبت تھی آپ کی کہ اتنی دیر تک بیان ہو گیا، آپ نے بڑی محبتوں سے سنا، لیکن 1 گھنٹے میں ساری باتیں نہیں بتائی جا سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شیطان سے مقابلہ کرتے ہوئے مہینے میں 15 دن میں ایسی محافل سجایا کریں، اور انشاءاللہ ہر ٹاپک پر پھر جب بیان ہوگا تو اس سے ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں ایک جذبات پیدا ہوں گے، اور وہ غلط چیزوں سے بچ کر انشاءاللہ صحیح راہ پر آئیں گے۔ یاد رکھیے، ایک بھی بات اگر کسی کے دل میں گھر کر جائے تو انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر ایک بھی ہدایت پر آ گیا، ایک بھی، تو بیڑا مطلب یہ کہ پار و کامیاب۔ آج آپ کو میں بتا دوں، جامع مسجد عرسی کیرے میں کچھ ایسے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں 10 دن کا بیان ہوتا تھا تو 1-2 شرابی آ کے بیٹھ جاتے تھے وہ مسلمان لوگوں نے کہا حضرت یہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو میں نے کہا انہیں بیٹھا رہنے دو، ہٹاؤ مت، بیان سننے دو۔ مولا علی شیر خدا پر جب انہوں نے بیان سنا نا کہ مولا علی کو شراب سے اتنی نفرت تھی، فرماتے ہیں اگر قطرہ دریا میں گر جائے گا شراب کا 1 قطرہ تو میں خود بھی نہیں پیوں گا، بلکہ اپنے جانوروں کو بھی پانی نہیں پلاؤں گا اس کا، اور اگر وہ دریا سوکھ جائے اس پہ گھاس اگائے تو میں اس گھاس کو بھی اپنے جانوروں کو نہیں کھلاؤں گا۔ اتنی نفرت مولا علی شیر خدا کو شراب سے تھی۔ اب ایک ہی بات ان کے دل میں گھر کر دی، انہوں نے اسی کو کاربند کر لیا، شراب پینا چھوڑ دی۔ آج 1-1.5 سال سے ان کا یہ معمول ہے کہ الحمدللہ انہوں نے شراب سے توبہ کی، نماز پڑھنے لگے، اور آج تہجد کی نماز وہ مسجد میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے گزارش ہے آپ سے کہ آپ کے دل میں بھی ایسی تمنائیں پیدا ہو جائیں، اور مولا کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں دینی باتوں کو سن کر سمجھنے اور عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ہمارے گھروں پر تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔